ساتھ ملتے نہیں ہیں، دوسروں کے ساتھ ملے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر دو تین مسئلے تھے۔ ایک مسئلہ جو بہت شاکنگ ہے، یہ بھاولپور یونیورسٹی والا مسئلہ ہے۔ 5500 یہ رپورٹڈلی 5500 بچیوں کی اس طرح سے فلمیں اور تصویریں، ویسے یہ مجھ سے ملے ہوئے تھے، اگر پہلے پتا ہوتا پھر میں آرام سے آپ سے ٹائم لیتا۔ سر جو پہلا میرا ایشو ہے یہ ان بچیوں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں جو ہے وہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، مگر اس کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا۔ کوئی سیکیورٹی افسر صاحب ہیں بھاولپور یونیورسٹی میں، اور ان کے موبائل سے کوئی 5500 بچیوں کے اس میں میں نہیں کہوں گا، مجھے شرم آتی ہے کیونکہ وہ میری بھی بچیاں ہیں، ان کے فوٹوز مختلف طرح کے، اور نہ صرف یہ سر، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اس میں منشیات جس میں آئس بھی شامل ہے۔ یہ میرا خیال ہے آئس جو ہے وہ ہیروین سے اگلے درجے کی چیز ہے، وہ کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ بھی اس کو پیتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، مجھے نہیں پتہ اس کو پیتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، مگر بہرحال وہ آئس بھی اس سے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور جو اسی حوالے سے ایک بہت سنجیدہ مسئلہ کہ دوستی کرو اور سیمسٹر آگے چلے گا، آپ سیمسٹر سے آگے آپ کو پرموٹ کر دیں گے۔ تو اگر ہمارے بچوں کا، اور اس میں اسپیشلی ان بچیوں کا جو ہماری بیٹیاں ہیں، قوم کی بیٹیاں ہیں، ان کو ان کے حوالے سے ہم پہلے بڑے کانشیس ہوتے ہیں۔ اکثر ہمارے لوگ اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے بھی نہیں بھجواتے، وہ کہ بچیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر اس ڈر سے نہیں بھجواتے۔ مگر اس کے باوجود اگر اس طرح کا سلوک ہو اور حکومتی لیول پہ، میرا خیال ہے کہ ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ بھی اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے کہ جو قابل ذکر ہو، اور صوبائی حکومت کے طور کے پارٹ پہ بھی کوئی ایسی چیز ابھی تک سرفیس نہیں ہوئی ہے کہ اس حوالے سے کوئی ایکشن لیا گیا ہو۔ یعنی ایک چیف سیکیورٹی افسر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے استادوں کا، اس یونیورسٹی کے استادوں کا بھی مسئلہ ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں تو کچھ عرصے پہلے یہ ہماری بلوچستان یونیورسٹی کا بھی مسئلہ تھا، وہاں پہ بھی واش رومز میں اس طرح سے کیمرے لگائے گئے تھے، اور اس ہماری بہنوں اور اس ہماری بچیوں کے ان کی تصویریں جو ہے نا وہ لی گئی تھیں۔ تو کیا یہ کوئی سسٹمیٹکلی ہماری بچیوں کے تعلیم کو نقصان دیا جا رہا ہے، کوئی جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، یا معاشرہ اس حد تک گر گیا ہے، ہم اس حد تک ذلیل اور رسوا ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرنا ہے، اور ان کو جو ہے وہ پھر جب ان کی امتحانات اور اس میں پاس ہونے کا مرحلہ آئے تو پھر استادوں نے، جو استاد باپ ہوتے ہیں، انہوں نے اس طرح سے بلیک میل کرنا ہے۔ تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ سر اس کو آپ کو کسی نہ کسی یا تو وزیر کو بلوا کے ان سے پوچھئے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ایکشن لیا ہے، صوبائی حکومتوں نے کیا لیا ہے، یا کسی کمیٹی کو ریفر کر دیجئے سر۔ اس کے ساتھ ساتھ سر دو چھوٹے چھوٹے کنیکٹڈ مسئلے اور بھی تھے، اور وہ میرے اپنے صوبے کے ہیں۔ یہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے، ہماری بچیوں کا مسئلہ ہے۔ اس میں سینیٹر صاحب ایسے کریں، آپ دوبارہ کل یہ ایشو اٹھائیں تاکہ جو منسٹر آئیں گے اس کا جواب دیں اس کے اوپر۔ سر آپ مجھے پرمٹ کر دیں گے، چیئرمین صاحب مجھے پرمٹ؟ جی نہیں، کل انشاءاللہ آپ کو دوبارہ موقع دیتے ہیں تاکہ منسٹر صاحب اس کے اوپر ہمیں تمہارے پیچھے پڑا نہیں، کل آپ کو دوبارہ موقع دیں گے اس کے اوپر، اور منسٹر صاحبان جو ہے وہ آ کے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دے دیں اس کے اوپر۔ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے سر، اور بیٹیوں کے بارے میں۔ اور سر دوسرا مسئلہ جو وہ بتانا چاہ رہا تھا، بلوچستان جو ہے وہ، ہم تو پتھر کے دور میں، سٹون ایج میں رہتے ہیں، اور جو سٹون ایج میں رہتے ہیں ان کے حق نہیں ہوتے کہ ان کی سڑکیں کھلی رہیں، وہاں لوگ آئے جائیں۔ کاکڑ صاحب نے بات کی اس حوالے سے، مگر ان کا شاید کوئی گریوینس NHA سے زیادہ تھا، مگر NHA سے زیادہ اس میں صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ کہہ لیں کہ NHA ذمہ دار ہو سکتی ہے کسی مرحلے پہ، مگر NHA تو پل پتہ نہیں بنا رہی ہے کہ اس کا کام ہے یا کس کا کام ہے۔ پل جو ہے وہ پچھلی دفعہ سیلاب آیا تھا، ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے یا تو بارش ہوتی نہیں ہے، یا بارش ہوتی ہے تو پھر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہم جذباتی لوگ ہیں، یا ہمیں غصہ نہیں آتا، زورور پہ غصہ نہیں آتا، اور کمزور پہ جو ہے وہ ہمارا غصہ جاتا نہیں ہے، اسی طرح جو ہے وہ ہمارے یہاں بارش نہیں ہوتی ہے، یا ہوتی ہے تو پھر ایسی ہوتی ہے کہ سب کچھ بہا کے لے جاتے ہیں۔ پچھلے سال جو بارش ہوئی تھی اس کے نتیجے میں
وہ انگریز کے بنے ہوئے پل بھی چلے گئے تھے، اور کیونکہ ہم تو خیر اللہ کے فضل سے اتنے وہ نہیں ہیں ترقی یافتہ کہ ان کے 200 سال پہلے والے پل بنائے ہوئے جو نا ان کو بھی اس طرح کی ریپلیسمنٹ دے سکیں، تو وہ ان کے پل چلے گئے تھے، وہ پل ابھی تک نہیں بن سکے، اور جس دن جو ہے وہ بارش زیادہ ہو جاتی تھی یا کوئی بڑا ٹرالا جو ہے وہ بولان کی طرف سے آ جاتا تھا تو پورے کا پورا سسٹم جو ہے چوک ہو جاتا تھا۔ ٹرین کا پل جو ہے بڑی مشکل سے ہم نے 1 سال میں ریسٹور کیا ہے، تو یہ گزشتہ 2 دن کی جب دوبارہ بارش ہوئی ہے، دوبارہ بارش میں سر اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب 2 راستے ہیں ہمارے پاس کوئٹہ سے آنے جانے کے، یعنی بلوچستان کو کنیکٹ کرنے کے۔ ایک یوب دانا سر والا راستہ، وہ یوب دانا سر والا راستہ کوئی پہاڑی تودا گر گیا، وہ بھی بند ہے، جس کے لیے وہ NHO کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا رہے تھے، گو کہ اس کو واپس اس صورتحال کو ریسٹور کرنا، اس راستے کو ریسٹور کرنا NHA کا کام بھی ہوگا، صوبائی حکومتوں کا بھی کام ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ بولان والا راستہ بھی بند ہے۔ جہاز جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ حج آپریشن کے نام پہ جو ہے نا وہ چونکہ ہم ٹیل اینڈ پہ ہیں تو جہاز ہمیں نہیں ملتا۔ سیرین نے بھی شاید اپنا آپریشن بہت محدود کیا ہوا ہے، اور PIA تو جو ہے نا وہ جس دن اس کا جی چاہے ٹیکنیکل فالٹ کا بھی آ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ایشو ہے سر۔ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور ایشو، چھوٹا سا تو نہیں ہے یہ، کیا وڈ کے حالات جان بوجھ کے خراب کیے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ کی سطح پہ خراب کیے جا رہے ہیں سر؟ کیا بلوچستان کو پہلے جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں دھکیلا گیا کہ جس کے بعد جو ہے وہ قبائل آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہو جاتے ہیں اور ایک دفعہ تیلی پھینک دیتے ہیں، جب ایک دفعہ آگ لگا دی جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ آگ جو ہے وہ 10 سال 20 سال نہیں، ہماری عمر تک جو ہے نا وہ اس آگ میں صوبہ جلتا رہتا ہے۔ تو یہ ورڈ میں اختر مینگل صاحب کے پاس، شفیق مینگل صاحب کے پاس ان میں میرا خیال ہے کہ ان کی اس کے تجویز کو جو ہے میں انڈورس کرتا ہوں کہ کوئی ایسا وفد یہاں سے بھی ہونا چاہیے۔ نواب رحسانی کا اس میں کردار اچھا ہے، وہ گئے ہیں اس میں اور جا کے انہوں نے جا کے جنگ بندی کروائی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی مدد کے لیے یا ویسے انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ ایک ایسی کمیٹی بھی یہاں سے سینٹ سے بھی ہونی چاہیے کہ وہ جا کے جو اس معاملے کو سیٹل کرے۔ اختر مینگل پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے والد بھی پارلیمنٹیرین تھے، اور اسی طرح سے شفیق مینگل صاحب کے والد بھی پارلیمنٹیرین تھے، تو اس معاملے کو جو ہے وہ اس سطح پہ حل کریں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور یہ آگ اتنی لگ جائے کہ وہ قبیلے کے 2 حصے، مینگل قبیلے کے 2 حصے آپس میں متحارب ہو جائیں۔ یہ کراچی روٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی روٹ جو ہے اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہوا تو کراچی روٹ بھی پھر اس کے بعد بند ہو جائے گا۔ شکریہ۔ سینیٹر سیف اللہ بڑو صاحب۔